اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع یہ ہے کہ دوزخ میں کون لوگ جائیں گے۔ دیکھیں، ہر وہ شخص جس نے دنیا میں کمائی نہ کی، جنت کے لیے دنیا میں اپنا گھر نہ بنایا، اس کا ٹھکانہ لازمی دوزخ میں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا میں آپ نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنانا ہے، اپنے ایمان باللہ سے اور اپنے اعمال سے۔ یہ دو طریقے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، باقی سارے لوگ نقصان میں جائیں گے۔ جنت میں آپ نے دنیا میں اپنا گھر بنانا ہے اپنے ایمان باللہ سے اور اپنے اعمال سے۔ اگر ایسا آپ نے نہ کیا اور آخرت کو بھول کے آپ نے زندگی گزاری تو پھر آپ کا شمار غافل لوگوں میں سے ہوگا قرآن کے حساب سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اگر یہ جنت جو ہے یہ دنیا میں آپ نے اپنا پکا ٹھکانہ بنا کے جانا ہے، جیسے کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں ہجرت کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں امریکہ کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ ان لیے اسباب اور ذرائع اور گھر وغیرہ یہ ساری ضروریات ہیں نا، مثال کے طور پہ عرض کروں تو امریکہ شفٹ ہونے سے پہلے آپ چاہیں گے کہ وہاں ایک گھر ہو آپ کا۔ آپ مکمل شفٹ کر رہے ہیں ہجرت، ہم کہاں؟ جنت۔ چلیں امریکہ چلنے تو آپ نے وہاں مطلب یہ ہے، ظاہر ہے آپ کی فیملی ہے، 8-10 لوگ ہیں، ان کے لیے کرائے کے یا ہوٹل میں رہنے کے لیے جائیں گے؟ اپنے لیے ہوٹل میں تو آپ نہیں رہ سکتے، آپ گھر آپ کو چاہیے وہاں پہ اگر آپ جا رہے ہیں یا آپ کا ارادہ ہے۔ اسی طرح یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ہر انسان جو ہے یعنی جنت میں یہاں پہ گھر بنائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس کی تفصیل پہ کوئی چاہے گا تو بتا بھی دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیٹ یہاں پر پکی کرنی ہے، اور وہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو بہت آسان کام ہے کہ بھائی سر جھکا دیں۔ انسان سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بہت اس کے وہ ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں۔ تحفظات کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ریزرویشنز ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اللہ کے سامنے سر جھکانے میں اس کے بہت سارے تحفظ، کیونکہ اس کے مستقبل دنیا ہی کو یہ مستقبل سمجھتا ہے، پھر دنیا ہی کے تحفظات ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے اور یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، ہے نا؟ تو اس طرح جو ہے بس وہ پھر تحفظات ریزرویشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ اصل میں یہ ہم سب دنیا کے بندے ہیں۔ ابتدا میں ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے۔ جب آپ اللہ کے ہو جائیں تو پھر تحفظات کیا ہیں؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو گیا اس کے لیے تو سب کچھ ہے۔ جیسا کہ آپ کا مثال کے طور پہ اس کو آپ کا والد ہے، آپ کے جیب میں ٹکا نہیں ہے، آپ کا والد ہے بہت زیادہ امیر ہے اور بخیل بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات تو امیر لوگوں بخیل بھی ہوتے ہیں نا، بہت سینت کیا اس طرح، بخیل بھی نہیں ہے، فیاض ہے، پھر آپ اس کے بیٹے ہیں تو آپ کو کوئی فکر ہوگی اپنے مستقبل کی؟ کوئی ریزرویشن ہوں گی؟ کوئی تحفظات ہوں گے؟ باپ ہے بہت مالدار ہے، وہ پشتو میں کہتے ہیں سخا مالدار دیکھا نا تو اب میں اردو میں تو اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ اور پھر فیاض بھی ہے اور پھر وہ آپ کا باپ بھی ہے، تو آپ کو کوئی تحفظات ہوں گے؟ بتائیے۔ یہ تحفظات ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے؟ کیا وہ نعوذ باللہ من ذالک بخیل ہے؟
وہ تو خزانوں کو بنانے والا ہے. یہ تمام کائنات کو ہیرے کا نہیں بنا سکتا. ایک اگر اس کا حکم ہو گیا یہ ساری کائنات، ابھی تو آپ اتنا ہیرا ہو گیا تو آپ کہتے ہیں یار یہ کروڑوں روپے کا ہے. بعض اوقات میں ساری کائنات کو ہیرے کا اور خوب شفاف اور پالش ہو سکتے وہ تو قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تحفظات نہ رکھیں، بس بیچ دیں اپنے آپ کو، اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہت اچھا وکیل ہے، کارساز ہے، بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا مددگار ہے. اب بھی کوئی تحفظات ہے ہونے چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.